اس وقت تک کی جو اپڈیٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ساری رات گزر گئی اور رات بھر احتجاج ہوتا رہا. اس وقت اسلام آباد میں ریڈ زون میں 3 جگہوں پہ احتجاج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بے چینی ہے. دیکھیں ریڈ زون میں احتجاج ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا, لیکن جس نوعیت کا احتجاج ہونا چاہیے تھا اس نوعیت کا احتجاج نہیں ہو پایا. پولیس والوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا اپوزیشن کو اس طریقے سے احتجاج کرنے نہیں دیا, انہیں اکٹھا بھی نہیں ہونے دیا. اب یہ چاہتے تھے کہ دھرنا دیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں, لیکن ممکن ہو نہیں پایا. خیبر پختونخوا ہاؤس ہے, وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہیں وہیں روک لیا گیا, پولیس نے وہاں گھیر لیا. وزیر اعلیٰ کو بھی وہاں سے نہیں نکلنے دیا گیا, وہ لوگ وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئے. پھر اسی طرح جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر لوگ تھے وہ اندر دھرنا دے کر بیٹھ گئے, وہاں پہ انہوں نے دروازے پہ اس طرف انہوں نے دھرنا دے دیا, اور جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے وہاں دھرنا دے دیا. تو یہ 3 جگہوں کے اوپر اسلام آباد میں ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ بے چینی تو پیدا ہوتی ہے, لیکن کوئی اتنا بڑا ناٹ اے بگ ڈیل, یعنی وہ آپ کہیں کہ بہت بڑا کوئی کام ہو گیا تو وہ ابھی تک نہیں ہوا یہاں اسلام آباد میں. لیکن یہ ہے کہ احتجاج اس وقت چل رہا ہے. اکا دکا گرفتاریاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں, لیکن کوئی کنفرمیشن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بڑی کنفرمیشن نہیں آ رہی. جو بڑا ایک احتجاج ہو رہا ہے وہ ثوابی انٹرچینج پہ ہو رہا ہے, اور یہ مراد سعید کی کال تھی. مراد سعید نے کہا تھا, اور یہ صوبائی حکومت کو مراد سعید نے کہا تھا کہ وہاں اکٹھے ہو جائیں اور ثوابی انٹرچینج کے اوپر احتجاج کریں. وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا, اور وہاں سے پھر کال دیں کہ جناب ہم آ رہے ہیں, عمران خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کی جائے. ایک قوم عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے, اور عمران خان کے لیے لوگ کسی بھی لیول تک جاتے ہیں. لہٰذا جب اتنا سیریس ایشو ہے تو اتنا سیریس رد عمل آنا چاہیے تھا, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے. اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تک احتجاج کی صورتحال کیا ہے اور آج کے دن میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جو آج کا دن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, یہ فیصلہ کن دنوں میں سے ایک دن ہوگا آج. اس میں ثوابی انٹرچینج مکمل طور پہ بند ہے, چند ہزار لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اور جو رپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا, کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا, سوشل میڈیا کے بقول ثوابی انٹرچینج پہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور مختلف علاقوں سے لوگ ثوابی انٹرچینج کی طرف آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی پہلے بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ مزید علاقوں میں بھی بندش ہو رہی ہے. چکدرہ ہے, وہاں پہ ایک جو موٹر وے کا انٹرچینج ہے, وہاں پہ لوگ آ کر بیٹھ گئے, انہوں نے وہ بند کر دیا. حویلیاں کا علاقہ ہے ادھر ایبٹ آباد والی سائڈ پہ, وہاں پہ لوگوں نے بندش کی ہے, اور آج کے دن میں ایک بڑا احتجاج وہاں پہ متوقع ہے کہ لوگ وہاں پہ مین شاہراہ بند کر دیں گے. ڈی آئی خان کے اندر جو ہے وہ بڑا احتجاج ہوا, لاٹھی چارج بھی ہوا. اکا دکا جگہ پہ خیبر پختونخوا میں پولیس والوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو مارا بھی, اور انہوں نے سڑکیں بند کرنے سے منع کیا. اب یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے, یہاں پہ سی پیک روڈ بند کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کہا کہ ہم یہ بھی بند کر دیں گے آج, اور آج یہاں پہ احتجاج کیا جائے گا. یعنی چاہے جی ٹی روڈ ہے, چاہے موٹر وے ہے, چاہے دیگر بڑی شاہراہیں, انہیں خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے وہ بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اب وہ اسے بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو یہ خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے. پنجاب میں اکا دکا واقعات ابھی تک بندش کے سامنے آئے. ان میں بھکر روڈ کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ ہے, وہاں بندش کی گئی. مال روڈ کے اوپر وکلا نے احتجاج کیا, لیکن پھر ان کا احتجاج چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو گیا. اور آج پنجاب میں ایک بڑی کال دی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ مال روڈ سمیت جو امپورٹنٹ جگہیں ہیں ان کی بندش کی جائے گی. نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب کے اندر احتجاج ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے شہری کس قسم کا رسپونڈ کرتے ہیں. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ کیپیسٹی ہے. میں جانتا ہوں, میں پنجاب میں رہتا ہوں, پنجابیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. عمران خان صاحب کا سب سے تگڑا اور بڑا گڑھ جو ہے وہ پنجاب ہے, اسی لیے پنجاب کو سب سے زیادہ مارا گیا ہے. پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سب سے زیادہ پامال کیا گیا ہے. مڈل کلاس کو سب سے زیادہ نقصان پنجاب میں پہنچایا گیا ہے. سب سے زیادہ گرفتاریاں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور جبری طور پہ گمشدگیاں پنجاب کے اندر کی ہیں. ظلم اور بربریت کے سب سے زیادہ معاملات پنجاب کے اندر ہوئے ہیں. تو پنجاب پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان صاحب کا ایک بڑا زبردست قسم کا گڑھ ہے. اگر پنجاب نکل آئے تو صورتحال الٹ جائے گی, اور اس وقت جو ہے وہ فیصلہ پنجاب نے کرنا ہے. دیکھیں پشتونوں نے یہ بوجھ بڑے لمبے عرصے تک اٹھایا, وہ لگاتار اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں. تو لوگوں کو جو ہے وہ کمک بھی چاہیے ہوتی ہے, تازہ کمک چاہیے ہوتی ہے. اب اگر پنجاب سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ نکل کے لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں پرامن طریقے سے, سڑکوں کی بندش کرتے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, تو یہ پریشر بڑھتا جائے گا. یہ ایک دوسرے کو لوگ تانے بھی دے رہے ہیں, تھوڑی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ چیزیں تو ان میں ہوں گی,
کئی لوگ غلطی کریں گے تو دوسرے لوگ نشاندہی بھی کریں گے. لیکن اچک زئی صاحب نے وہ سوشل میڈیا بھی تنقید کر دی, کمبل میں بیٹھ کے جو پوسٹ کرنے والے. اچک زئی صاحب آپ نے تو الیکشن پتہ نہیں کیسے جیتا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف سارا الیکشن انہی سوشل میڈیا واریئرز کی وجہ سے جیتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی ایم این اے ایم پی اے یہ تو آیا ہی نہیں میدان میں, سینیٹر کوئی بھی نہیں آیا, عہدیدار بھی غائب ہو گئے تھے. تو یہ جو سارا الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے جیتا, 180 نشستیں نکالی, یہ ساری نشستیں انہوں نے یہی سوشل میڈیا کے بل بوتے پہ جیتی تھی. اور آج تک جو تحریک پاکستان تحریک انصاف کی کھڑی ہوئی ہے نا, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. اور جو کچھ آپ آج ایک مقبولیت آپ کو مل گئی ہے, یا آپ جو معاملہ اٹھا رہے ہیں, آپ کو تو نیشنل میڈیا دکھا ہی نہیں رہا. آپ بھی آج جہاں پہ پہنچے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو جہاں اتنی ساری سوشل میڈیا سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے, اگر کہیں بھی کوئی شکوہ ہوتا ہے تو آپ بڑے آدمی ہیں, برداشت کر لیا کریں. کیونکہ سوشل میڈیا عمران خان کے معاملے میں بڑا حساس ہے. وہ پھر کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے, چاہے وہ اچک زئی ہوں, چاہے وہ کوئی اور ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو. بڑے بڑے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی وہ بھی اس کے نرغے میں آئے. تو عمران خان کے ساتھ سوشل میڈیا کی اپنی ایک وابستگی ہے. اچھا, سب سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت ہے نا, وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ہے. آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کسی کھاتے میں نہیں گنتی. آپ لوگوں کے بغیر تو انہوں نے وہ 2/3 اکثریت بھی پوری کر لی. وہ تو اپنے قانون بھی بنا لیتے ہیں, جو دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں. آپ سے نہیں وہ ڈرتے ہیں ایکچولی سوشل میڈیا سے, کہ یہ لوگوں کو جگا سکتا ہے, یہ آپ کے پیغام کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں تک آپ کے لیے مشکل ہے. اور آج بھی سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل بات ہے, ایک تو پنجاب کے نکلنے کا بڑا اہم معاملہ ہے کہ پنجاب نکل پاتا ہے یا نہیں نکل پاتا. پنجاب اگر نکل آتا ہے نا, دیکھیں اس میں اگر آپ نے بندش کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہے. آپ نے چند 100 لوگ نکلتے ہیں, ایک جگہ بند کرتے ہیں, پولیس آتی ہے, وہاں سے جاتے ہیں دوسری جگہ بند کرتے ہیں. یہی بنگلہ دیش میں ہوا تھا. آپ اتنا تھکا دیتے ہیں اداروں کو, پولیس کو, وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, بھائی ہم سے نہیں ہوتا. تنخواہ دار ملازم ہے بیچارے, وہ کیا کر سکتے ہیں. لہذا یہ اگر پنجاب کے لوگوں نے یہ ذمہ داری لے لی, اور ایک اور کال بھی دی گئی ہے کہ جس طرح 9 اور 10 اپریل کی رات کو پاکستانی نکلے تھے عمران خان کے لیے, جب ان کا رجیم چینج کیا گیا تھا اپریل 2022 میں, جس طرح پاکستانی نکلے اور انہوں نے قومی ترانہ پڑھا, وہی پاکستان تحریک انصاف یا ان کے لوگ یا ان کا سوشل میڈیا لوگوں سے امید کر رہا ہے اور اپیل کر رہا ہے کہ آج رات کو سارے نکلیں. آج ہفتے کی رات ہے, سارے نکلیں, مختلف شہروں میں نکلیں. جیسے لبرٹی چوک میں آئے تھے, آ جائیں ہزاروں لاکھوں لوگ, جس طرح پہلے آئے تھے بہت بڑے پیمانے پر, آئیں اور آ کر وہاں پہ قومی ترانہ پڑھیں پاکستان کا. لبرٹی چوک میں نہیں آنا, کہیں اور آ جائیں, جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہو جائیں, تو آواز اٹھائیں پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے. کیونکہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اب یہ جرنیلوں نے مل کے اس کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. خاص طور پہ عاصم منیر صاحب نے اپنی ایکسٹینشن, اپنا استثنا, اپنا الو سیدھا کر لیا. قوم کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس کی بینائی چھین لی. تو یہ قوم کو ہی نکل کے جواب لینا پڑے گا, خود سے تو کوئی جواب دے گا نہیں. اب اس میں میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ بھی اہم ہے. یہ اس وقت جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے نا, وہ ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ 2 اسپتال ہیں جن کے بیچ میں رولا پڑا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب کی فیملی کہتی ہے کہ جی شفا انٹرنیشنل اسپتال جو ہے وہ H8 اسلام آباد میں, یہاں پہ عمران خان صاحب کو لایا جائے. جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے کوئی اشارے آ رہے ہیں کہ الشفا آئی ہسپتال ہے, یہاں پہ لانے کا ارادہ ہے. اب یہ جو الشفا آئی ہسپتال ہے نا, یہ راول پنڈی میں ہے. یہ میجر جنرل رحمت خان جو ہے ریٹائر, یہ جناب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. تو اب آپ سمجھ ہیں نا, جہاں پہ ریٹائر جرنیل وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے, تو ان کو تو وہی سوٹ کرتا ہے نا, وہاں پہ عمران خان صاحب کو پہنچا دیں. بہرحال یہ ڈیپینڈ کس بات پہ کرتا ہے, دیکھیں حکومت اسیسمنٹ کر رہی ہے. اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے حکومت اسیسمنٹ کرے گی. رات کو خبریں آتی رہیں کہ جناب کنٹینر آنا شروع ہو گئے ہیں, سیکیورٹی آنا شروع ہو گئی ہے. کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ اسپتال کے سٹاف سے موبائل فون بھی لیے گئے, جناب موبائل فون ہمیں دے دیں, جمع کروا دیں. اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی. بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں, وہ ہوا نہیں. یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اس بات کی اسیسمنٹ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستانی عوام یہ کتنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں. اگر تو بات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے باہر جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ ہر وہ بات ماننے کے لیے راضی ہو جائے گی جو پاکستان کی عوام یا عمران خان صاحب یا ان کی فیملی کہے گی. لیکن اگر انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ نہیں نکل رہے یا اس طریقے سے رد عمل نہیں آ رہا, تو پھر یہ اپنی منمانی کریں گے. ان کی منمانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوشش کریں گے جیل کے اندر ہی کچھ نہ کچھ سیٹل کر کے عمران خان صاحب کو مشینیں پہنچائیں, ڈاکٹر پہنچائیں, یا اندر ہی کر لیں گے, ہمیں نکالنا ہی نہیں, یا اپنی مرضی سے کسی اور جگہ لے جائیں, یا جہاں ان کا دل کرے وہاں لے جائیں. فیملی کو بھی ایکسیس نہ دیں, بچوں کو بھی ایکسیس نہ دیں.
عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو بھی ایکسیس نہ دیں، تو وہ یہاں تک بھی جا سکتے ہیں اگر انہیں یہ لگا کہ رد عمل پبلک کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہا۔ اب اس میں ناظرین عمران خان صاحب کی بیماری سے اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ڈراپ سائٹ نے بھی اس کے اوپر ایک خبر دی ہے امریکہ سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک حربے اور ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا عمران خان صاحب کی بیماری کو۔ جب انہیں پتہ چل گیا عمران خان صاحب بیمار، دیکھیں عمران خان صاحب اکتوبر سے بتا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کو درد ہوتی تھی، یہ رفتہ رفتہ بڑھتی گئی ہے۔ اکتوبر سے بتا رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، پھر ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی۔ جنوری میں عمران خان صاحب نے بتایا، جنوری کے شروع میں، کہ میری آنکھ دیکھنا بند ہو چکی ہے۔ یہ جو پہلا ہفتہ تھا، جنوری کا پہلا ہفتہ، اس میں عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا کہ میری آنکھ اب دیکھتی نہیں ہے، جس آنکھ میں تکلیف تھی اب اس سے نظر آنا بند ہو گیا مجھے۔ تو اس کے بعد فوری طور پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے حرکت کی، اور 19 تاریخ کو جنوری کی انہوں نے کچھ مشینیں پہنچائیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ ان مشینوں سے جب انہوں نے چیک کیا عمران خان کو، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت سیریس ایشو ہے، اور اس سے پہلے یہ عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ اندھا کر رہے تھے۔ کیونکہ دیکھیں عمران خان فٹ آدمی ہے، وہ اپنی خوراک میں، اپنی ورزش میں، اپنی روٹین میں، اپنے آرام میں، وہ ان چیزوں کا خیال رکھنے والے آدمی، شروع سے ڈسپلن میں وہ رہتے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے ڈاکٹرز نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے یا ان کے بلڈ کے سیمپلز ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بلڈ کے اندر جو کلاٹ بنتا ہے یہ نارمل آدمی کے نہیں بنتا، صحت مند آدمی کے نہیں بنتا۔ اس کے لیے یا تو آپ نے کچھ غلط کھایا ہوتا ہے یا آپ کو کچھ غلط کھلایا گیا ہوتا ہے، اور اب عمران خان صاحب کے بلڈ کے ٹیسٹ نہیں ہونے دیے جا رہے، ان کے ڈاکٹرز کو نہیں کرنے دیے جا رہے، ابھی تک تو نہیں کرنے دیے جا رہے، کافی لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ حکومت کیا چاہتی ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کو کھلایا گیا یا ان کو جو کچھ دیا گیا اس کے اثرات ختم ہو جائیں، اس کے بعد پھر ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اب اس کو تو پھر ایسے ہی دیکھا جائے گا نا۔ اتنے دن انہوں نے مزید معاملہ لٹکا دیا ہے۔ 24 تاریخ کو ان کو اسپتال لایا گیا تھا، آج جو ہے وہ 14 تاریخ شروع ہو گئی ہے، یعنی 20 دن تو اس کے اوپر بھی 20-21 دن ہو گئے ہیں، 3 ہفتے اور گزر گئے ہیں، اور اب ایک ہفتے میں عمران خان صاحب کو دوبارہ انجیکشن لگنا ہے۔ تو یہ حکومت نے ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر اندھا کیا، اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، بہت سارے اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی عمران خان صاحب کو اندھا کیا گیا ہے۔ یہ 15% اندھا ہی ہوتا ہے، 15% کا جو ویژن ہے نا، اس کو آپ صرف گوگل کر کے دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر، کہ اگر 15% آپ کا ویژن باقی بچے تو آپ کو کیسا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر آدمی کھڑا ہونا تو آپ اس کو پہچان ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو صرف ایک سایہ سا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سامنے آپ کو کوئی کھڑا ہوا، بس آپ اس سے ٹکرائیں نہیں، صرف بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ 15% ویژن کو ویژن نہیں ہوتا۔ تو تقریباً عمران خان صاحب کو انہوں نے نابینا کیا ہے، یہ 15% والی جو بات ہے اس پہ۔ اور ابھی حکومت یہ اسیسمنٹ کر رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اچھا پرفارم کر جاتی ہے، عمران خان کے ساتھ پوری طاقت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستانی نکل کر، تو سچویشن کچھ اور ہوگی، اور اگر نہیں کھڑے ہو پاتے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں محسن نقوی نے دھمکیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں۔ ٹوٹل حیثیت محسن نقوی کی یہی ہے کہ وہ آصف منیر کا دوست ہے، تعلق والا ہے، بس ٹوٹل حیثیت یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ شخص دنیا میں کئی بھی پاکستانیوں کا کبھی بھی سامنا نہیں کر پائے گا جو کچھ اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا، اور ہنستے ہنستے کیا۔ عدالت کا جو آرڈر تھا وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، عمران خان صاحب کی فیملی کو نہیں ملا، اور اس میں میرے پاس یہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جمعرات 12 تاریخ اور جمعہ 13 تاریخ کو سارا دن سپریم کورٹ کے تحریری احکامات کا ہم لوگ انتظار کرتے رہے، ہمارے وکلا، لیکن تحریری حکم نہیں دیا گیا، اور عدالتی حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے فوری معائنے اور علاج کی ہنگامی احکامات جاری ہونے چاہیے تھے۔ اب چیف جسٹس صاحب ایک جناب پنجاب کے ایک ہنگامی دورے پہ روانہ ہو گئے، وہ ادھر جا رہے ہیں جیپ ریلی دیکھنے کے لیے، چولستان میں، سردی ہے نا، ریلی شیلی ہوتی ہے فروری میں، اور یہ انہوں نے رمضان سے پہلے کروانی ہے، تو وہ جیپ ریلی دیکھنے کے لیے غالباً اس طرف چلے گئے ہیں، کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں۔ تو جناب وہ چلے گئے، عمران خان صاحب کا قومی ہیرو، اتنا بڑا لیڈر، اس کے معاملے کو چھوڑ کے چیف جسٹس نکل لیے انجوائے کرنے کے لیے چولستان میں۔ یہ حالات ہیں ناظرین پاکستان کی عدلیہ کے۔ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر جو فیصل سلطان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان کو لے کر جائیں اور مجھے بھی بورڈ میں رکھیں، اور عمران خان صاحب کے ایک اور ڈاکٹر عاصم ہیں ان کو بھی بورڈ میں رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس عمران خان صاحب کی 30 سال کی جو طبی ہسٹری ہے وہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم ان کا 30 سال سے ان کا علاج کر رہے ہیں، ہمارے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں ان کی، تو ہمیں بھی ساتھ رکھا جائے۔ اب اس وقت نا فوکس پنجاب پہ آ گیا، کراچی والوں نے بھی کال دے دی ہے کہ جناب بڑے پیمانے پہ کراچی کے لوگ اکٹھے ہو، پھر وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا، اس طرح بلوچستان میں بھی کال دے دی گئی ہے۔
آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج پاکستانی نکلے اور انہوں نے پورا پیغام دیا اور سخت پیغام دیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پسینے چھوٹیں گے. ادروائز اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹھیک ہے معاملہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, مزید دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے, پھر وہ اپنی مرضی سے یہ ساری چیزیں کریں گے. یہ عوامی دباؤ ہوگا کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اب یہ بات سامنے آ گئی کہ فیصلہ سڑک پہ ہی ہونا ہے. لوگ اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کی بات مانی جائے گی. اور عمران خان نے ابھی تک تو ڈیل کرنے سے دیکھیں انکار کیا ہے. جو خبر آئی ہے ڈراپ سائٹ پہ وہ بھی یہی کہہ رہی ہے, اور میرے پاس بھی ایک اطلاع آئی, وہ یہی آئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ اب خراب ہو گئی ہے اور اس کے علاج کے بہانے ہم عمران خان کو ایک ڈیل آفر کر سکتے ہیں, وہ گیم ڈال سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی لوگوں کی باتچیاں کھلی ہوئی تھیں, پرویز رشید کتنا خوش تھا, بہت سارے صحافی خوش تھے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اس اینگل سے لیا کہ عمران خان کو اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ڈیل پہ آمادہ کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے پھر کچھ نہیں مانگا, انہوں نے کوئی ڈیل لی نہیں. عمران خان صاحب نے جو بنیادی چیزیں بس ان کی بات کی, انہوں نے ڈیل سے ایک مرتبہ پھر انکار کیا. اچھا, یہ جو تھوڑی سی ہلجل ہوئی نا, اس ہلجل کی وجہ سے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافی بیچارے بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئے. وہ پریشان ہو گئے, انہیں لگا کہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے لگی. تو عمران خان نے ملانا ہے یا نہیں ملانا ہاتھ, یہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا. فی الحال تو ایسا دکھائی دیتا ہے. پنجاب میں ناظرین اب جو ہے وہ رولا پڑ گیا ہے, بندے گرفتار ہو رہے ہیں. عرب والا سے میاں اسلم سکھیرا گرفتار ہو گئے ہیں, دیگر کچھ جگہوں سے اور اطلاعات آ رہی ہیں, بندے گرفتار ہو رہے ہیں اور گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ احتجاج کو روکا جائے. لیکن اگر پنجاب نکل آتا ہے تو سچویشن بدل جائے گی. فیصلہ ایک مرتبہ پھر پنجاب کے ہاتھ میں ہے, اور خیبر پختونخوا کو بند کرنے کے لیے اگر ایک مؤثر کارروائی ہوتی ہے, یعنی اگر جو اچک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کا ہر چوک ہم بند کر دیں گے, یہ کیپیسٹی ریئلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ واقعی کر دیں اس اہم ایشو کے اوپر, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی کہی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکنوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن آئے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنے کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, تو آپ نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا جب تک کہ آپ وہ معلومات عمران خان صاحب کی فیملی یعنی ان کی بہنوں یا ان کے ذاتی معالجین جو 2 ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل, ان کے منہ سے آپ نہیں سن لیتے. تب تک آپ نے کوئی سیاسی آدمی کہتا ہے, کوئی ٹویٹ کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, آپ نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا. یقین آپ نے صرف عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کی بات کے اوپر کرنا ہے. یہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ معاملہ ٹویٹ کیا گیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ساروں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. نمبر 2 یہ ناظرین, اب عمران خان صاحب کی نا رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے سب کو مل کر. بہت بے گناہ قید عمران خان صاحب نے کاٹ لی, اپنی ایک آنکھ بھی ضائع کروا لی. بس اس سے زیادہ انسان اور کیا قربانی دے, انسان جان ہی دے سکتا ہے. اس کے بعد ارشد شریف واپس تو نہیں آیا, نہ اس کی فیملی کو انصاف ملا, تو یہ اتنا بڑا لیڈر قوم کھو نہیں سکتی. اب یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس لیول تک اس معاملے کو لے کر جاتی ہے. عمران خان صاحب کے اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی صورتحال جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہے, جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے وہاں سے بتایا گیا کہ کیا صورتحال ہے عمران خان صاحب کی, اور کس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے, اور کس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے, ان کی آنکھ کے اندر کس قسم کا پرابلم ہے. یہ سارا کچھ اس پہ بھی شیئر کیا گیا ہے. لیکن حاضرین معاملہ یہ ایک ایسے آدمی کا ہے جس نے پاکستانیوں کے لیے یہ لڑائی لڑی ہے. اپنے لیے تو اس نے لڑی نہیں ہے, اور اس نے آج تک جو بھی کیا وہ اپنے ملک کے لیے کیا ہے. اگر وہ اپنے لیے جیتا تو اس کی زندگی شہزادوں جیسی تھی, بڑی شاندار زندگی تھی. اس نے جیل کے عقوبت خانے میں 2.5 سال گزار دیے اور تکلیف کے اندر گزار دیے, اس قوم کے لیے گزارے اس نے. تو عمران خان جو جیا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیا, اپنی قوم کے لیے جیا ہے. اور اس نے جو مار کھائی ہے وہ اپنے لیے نہیں کھائی, گولیاں تک کھا لی اس آدمی نے. آج اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی, اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑا ہے. اس قوم کو قدر کرنی چاہیے ایسے آدمی کی. یہ ایسا آدمی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. یہاں کوئی انگلی نہیں کٹاتا اپنی, وہ کبھی گولیاں کھاتا ہے, کبھی اپنی بیوی کو اندر کروا لیتا ہے, اس کی بہنوں کو مار پڑتی ہے. وہ اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا گیا, ہر چیز, حتیٰ کہ اس نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی. لیکن اس نے پاکستان سے بے وفائی نہیں کی. اب وفاداری کی باری پاکستانی قوم کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.